اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، جمعرات کا دن بڑی فضیلت والا اور بڑی عظمت والا دن ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ جو عمل، جو وظیفہ شیئر کروں گا، یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے دو ناموں کا وظیفہ ہے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی پکار کو کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھے پکارے اور میں اس کی پکار کو سنوں، میرا بندہ کب مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو جب آپ اللہ رب العزت کے یہ دو نام پڑھ کر اللہ رب العزت کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، میری بہنوں، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے دو ناموں کا وظیفہ ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ جمعرات کے دن رات سونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صبح ہونے تک آپ جس مقصد کی نیت سے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا، بشرطے کہ آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ آپ جس پختہ یقین کے ساتھ، جس پختہ ارادے کے ساتھ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے، انشاءاللہ اتنی جلدی آپ اس کے فوائد سے مستفید ہوں گے۔ اب وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ وظیفے کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعرات کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو شب آتی ہے، جسے شب جمعہ کہتے ہیں، رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ رات سونے سے پہلے پڑھتے ہیں تو اس کے پڑھنے کا فائدہ آپ کو اور زیادہ ہوگا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کی جو بھی نیت ہے، آپ کا جو بھی مقصد ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کی جو بھی دلی مراد ہے، اس کا آپ نے تصور کر لینا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کا کہنا ماننے، آپ کی فرمانبردار ہو جائے، تو آپ اس تصور سے پڑھیں کہ اے میرے پروردگار، میری اولاد کو نیک اور فرمانبردار بنا دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی تنگ دستی ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے، تو آپ اس نیت سے پڑھیں کہ یا میرے پروردگار، یہ وظیفہ، یہ عمل میں تیری رضا کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ اے میرے مولا، تو میرے گھر سے رزق کی تنگ دستی کو دور کر دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں تو اس نیت سے پڑھیں کہ یا اللہ پاک، ہمارے گھر سے ہماری پریشانیوں کو ختم فرما دے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا ایسا پیارا نام ہے جس کا مطلب ہی یہی ہے کہ رحمت فرمانے والا۔ اور جب اللہ رب العزت کی رحمت کی نظر انسان پر پڑتی ہے تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے، اس کے تمام بگڑے ہوئے کام اللہ رب العزت اپنے ذمے لے لیتا ہے، اور وہ تمام ان بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دیتا ہے۔ جب آپ اپنی تمام حاجات کا تصور کر لیں تو سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، درود پاک تو بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ جب بھی کوئی وظیفہ، کوئی عمل کریں تو اس سے پہلے آپ درود ابراہیمی پڑھا کریں، کیونکہ جس عمل کے اول اور آخر درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، اس عمل کی طاقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد
بعد اللہ رب العزت کے دو نام جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اور ایک اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے، یا اللہ یا رحیم۔ ان دو ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ان دو ناموں کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، لیکن یاد رہے کہ دونوں ناموں کو آپ نے علیحدہ علیحدہ نہیں پڑھنا۔ ایسا نہیں کرنا کہ یا اللہ کو 100 مرتبہ علیحدہ پڑھ لیا اور یا رحیم کو 100 مرتبہ علیحدہ پڑھ لیا۔ اس طریقے سے آپ نے ہرگز اس عمل کو، اس وظیفے کو نہیں پڑھنا، بلکہ آپ نے دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا اللہ یا رحیم یہ ایک ہو گیا، یا اللہ یا رحیم یہ دو ہو گئے۔ اس طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا لینا ہے اور دعا اس طریقے سے مانگنی ہے جو طریقہ میرے اور آپ کے پیارے نبی سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرو۔ اب اللہ رب العزت کی ثنا کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ رب العزت کی تعریف بیان ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد مجھ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرو۔ اب درود پاک آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد تم اپنی حاجات کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگو، تمہاری دعا کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ ہے دعا مانگنے کا اصل طریقہ جو میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ جب آپ اس طریقے سے اللہ رب العزت کے حضور دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی اور اللہ رب العزت آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائیں گے، اور آپ نے جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے یہ وظیفہ، یہ عمل کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، چھوٹا سا عمل ہے جسے آپ نے شب جمعہ کو پڑھنا ہے۔ رات سونے سے پہلے یہ چھوٹا سا عمل ضرور پڑھ لیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ کو 5 سے 10 منٹ لگیں گے اور یہ 5 سے 10 منٹ آپ کو اتنا زیادہ فائدہ دیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ جمعرات کے دن یا پھر شب جمعہ کو مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔